10واں کشف الحجاب، اصطلاحات صوفیہ اور ان کی تشریح۔ حال اور وقت۔ مشائخ کا اس موضوع پر بہت کلام ہے اور میرا مدعا اختصار کے ساتھ ان اصطلاحات کی وضاحت کرنا اور ان کا فرق بیان کرنا ہے۔ جس طرح دنیا کے ہر علم والوں نے اس علم سے متعلق خاص خاص اصطلاحات وضع کی ہیں تاکہ اظہار معانی میں سہولت ہو اور مفہوم متعین ہو جائے، اسی طرح علم تصوف اور طریقت والوں نے بھی چند اصطلاحات وضع کر رکھی ہیں جن سے ان کی روحانی اور باطنی واردات کی ترجمانی ہو سکے۔ اس ذیل میں پہلے حال اور وقت کو لیجئے۔ پس وقت وہ ہوتا ہے جس میں 3 واضح زمانے موجود ہیں، ماضی، حال اور مستقبل۔ صاحبان وقت جانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا علم سابق یعنی ماضی اور عاقبت یعنی مستقبل کا ادراک نہیں کر سکتا۔ ہمارا علم سابق یعنی ماضی اور عاقبت یعنی مستقبل کا ادراک نہیں کر سکتا۔ نہ تو ماضی کی کوئی نہایت ہمارے علم میں معین ہے اور نہ مستقبل کی۔ ہم اتنا جانتے ہیں کہ ماضی ازل ہے اور مستقبل ابد، اور وقت کے اس دوام و تسلسل میں حدود و زبان باطل ہو جاتی ہیں۔ بس مخلوقات نہیں جانتی کہ پہلے ہماری تقدیر میں کیا گزرا اور آئندہ کیا گزرے گا، اور صوفیہ کل یعنی مستقبل کے متعلق فکر و تشویش کرنا شرک سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر ہم یہ فکر دل پر غالب کر لیں تو محجوب ہو جائیں، اور حجاب بہت بڑی پراگندگی ہے۔ ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اپنے مقدس وقت کو مقدس و مبارک اعمال کے علاوہ لغویات میں ضائع مت کرو، اور بندہ کا سب سے زیادہ مقدس اور قیمتی سرمایہ ہے وہ ذخیرہ عمل جسے وہ ماضی اور مستقبل کے درمیان فراہم کرتا ہے۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اللہ تعالی کے ساتھ ایک ایسا وقت نصیب ہے جس میں کوئی مقرب فرشتہ اور کوئی مرسل نبی میرا ہم پایا نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ جب معراج کی رات آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہی آپ کے سامنے پیش کی گئی تو آپ نے محویت عشق الہی میں کسی چیز کی طرف التفات نہ فرمایا، اور مشاہدہ کی اس کیفیت کے متعلق اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، ما زاغ البصر وما طغى، بصر وما طغى، یعنی آپ کی آنکھیں مشاہدہ میں نہ تو جھپکیں اور نہ انہوں نے سرکشی کی، یعنی مخلوقات میں سے کسی چیز کی جانب مائل نہ ہوئیں۔ بس موحد کے 2 اوقات ہوں گے، ایک تو مشاہدہ میں خود مستغرق ہونے کی حالت میں اور دوسرا وجد کی حالت میں۔ ایک تو وصال کے محل میں اور دوسرا فراق کے محل میں، اور وہ دونوں وقتوں میں مغلوب و مقہور ہوتا ہے، کیونکہ وصل کی حالت میں اس کا وصل خدا سے ہوگا جو سراپا غلبہ ہے، اور فراق کی حالت میں اس کی جدائی خدا سے ہوگی اور سراسر قہر و اضطراب ہے۔ بہرکیف اس کی ہر کیفیت مظہر فرمان حق اور وجہ ارتقاء ہوگی۔ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک درویش کو جنگل میں ببول کے درخت کے نیچے سخت ریاضت و مجاہدہ کی حالت میں دیکھا۔ میں نے پوچھا، بھائی تجھے کس چیز نے یہاں بٹھایا ہے اور تو اتنی تکلیف کیوں اٹھا رہا ہے؟ اس نے جواب دیا، مجھے خدا کے خاص اوقات میں سے ایک وقت عطا کیا گیا تھا جسے میں اپنی غفلت کے باعث یہاں کھو چکا ہوں، اور اسی کے رنج و افسوس میں یہاں بیٹھا بارگاہ ایزدی میں التجائے کرم کر رہا ہوں۔ میں نے پوچھا، تجھے یہاں بیٹھے کتنا عرصہ ہوا ہے؟ اس نے کہا 12 سال۔ اب آپ میرے معاملے میں خاص توجہ فرمائیں تو میں اپنے مقصود کو پا سکتا ہوں۔ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں صبح کو گیا اور اس کے حق میں دعا کی اور مقبول ہوئی، اور اس نے اپنا کھویا ہوا وقت
پا لیا۔ جب میں واپس آیا تو اس درویش کو وہیں بیٹھے ہوئے دیکھا۔ میں نے کہا اے جوان مرد، اپنا مقصود پا لینے کے بعد تو یہاں کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ اس نے کہا اے شیخ، یہ جگہ میرے درینہ عشق و وحشت کی جگہ ہے اور میں نے یہاں 12 سال ریاضت و مجاہدہ میں بسر کیے ہیں تاکہ میرا گمشدہ سرمایہ مجھے مل جائے۔ اب کہ میرا سرمایہ مجھے مل گیا ہے تو میں اپنے اس پرانے اور محبوب مسکن سے بے وفائی کیوں اختیار کروں؟ یا شیخ، آپ سلامتی سے تشریف لے جائیے، میں تمام زندگی یہیں بسر کروں گا اور اپنی خوراک کو اسی خاک میں ملاؤں گا تاکہ میں قیامت کو بھی یہیں سے اٹھوں، کیونکہ میری انس و محبت اور سرور و وجد کا محل یہی ہے۔ نیز مشائخ طریقت فرماتے ہیں کہ الوقت سیف قاطع، یعنی وقت کاٹنے والی تلوار ہے، اور اس کی تعبیر یہ فرماتے ہیں کہ ماضی، حال اور مستقبل میں ہر عنصر باطل کو، خواہ وہ کسی فرد کی طبیعت میں ہے یا کسی قوم و ملت کے مزاج میں، وقت کی تلوار نیست و نابود کر دیتی ہے۔ اور نتیجہ کار جو چیز دائمی طور پر فاتح اور موجود و حکمران رہتی ہے وہ حق ہے، اور حال معرفت الہی اور وجد و سرور کی ایک باطنی کیفیت ہے جو وقت میں روح و قوت پیدا کرتی ہے، اور یقیناً بندے کا وقت اس کے حال کا محتاج ہے، ورنہ زندگی غفلت و جمود میں بسر ہوتی ہے۔ بس وقت کی زینت اور صفائی حال پر موقوف ہے۔ جب ایک صاحب وقت صاحب حال ہوگا تو مساوی تغیرات اس سے منقطع ہو جائیں گے اور وہ باطنی طور پر مستقیم ہوگا اور اس کے کشف و معاہدہ کو زوال نہ ہوگا۔ بالفاظ دیگر ایک صاحب وقت کے لیے تو غفلت و افسردگی ممکن ہو سکتی ہے، لیکن ایک صاحب حال کے لیے ہرگز نہیں۔ اور ایک بزرگ شیخ نے فرمایا کہ ایک صاحب حال کی زبان اپنے بیان حال سے خاموش رہتی ہے، کیونکہ یہ گفتنی چیز نہیں، کیونکہ حال بندے پر خدا کی طرف سے براہ راست وارد ہوتا ہے، اور جب آتا ہے تو وقت کی پیدا کردہ ہر تشویش دل سے نکال دیتا ہے۔ جیسا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام صاحب وقت تھے، یہ کبھی بسبب فراق اپنی آنکھیں رو رو کر بینا کرتے تھے اور کبھی بسبب وصال وہ بینا ہو جاتی تھیں، کبھی رنج فراق سے لاغر و ناتواں ہو جاتے تھے اور کبھی لطف وصل سے مسرور و توانا ہو جاتے تھے، اور یہ سب کچھ حادثات وقت کے زیر اثر تھا۔ اور دوسری طرف دیکھو کہ ابراہیم علیہ السلام صاحب حال تھے، نہ تو آپ فراق محسوس کرتے جس سے آپ مغموم ہوں، اور نہ ہی وصال سے بے خود ہوتے جس سے آپ مسرور ہوں۔ ان کے نزدیک لذت توحید اور مشاہدہ ذات میں تمام حالات یکساں تھے۔ چنانچہ ستارے، چاند اور آفتاب سب آپ کے حال کو تقویت و فروغ دیتے، اور آپ رویت میں سب سے آزاد اور فارغ تھے، یہاں تک کہ آپ جس چیز کو بھی دیکھتے آپ کو اس میں حق ہی حق نظر آتا، اور عقیدہ توحید کو پختہ کر کے نتیجہ کار آپ نے ایک مستقل فیصلہ کیا کہ لا احب الآفلین، یعنی ڈوبنے اور محو و نابود ہونے والی چیزوں کو دوست نہیں رکھتا۔ بس جب کبھی تو جہاں صاحب وقت کے لیے دوزخ ہوتا ہے اور محبوب سے محجور و گم ہونے سے اس کا دل وحشت کدا ہوتا ہے، اور کبھی وصال اور مشاہدہ کی نعمتوں سے اس کا دل رش کے بہشت ہوتا ہے، کیونکہ مشاہدہ میں ہر لحظہ اس کے پاس خدا کی طرف سے بشارتیں اور تحفے آتے رہتے ہیں۔ پھر صاحب حال کے لیے کشف و الہام بھی جائز ہے، اور اس کے نزدیک کشف یا حجاب میں کوئی فرق نہ ہوگا، کیونکہ وہ تو ہمیشہ صاحب حال ہے، اور محض صاحب وقت کو روحانی اور باطنی کشف و سرور کے یہ بلند رتبے حاصل نہیں، اور ان دونوں کیفیات میں بہت فرق ہے۔
محاضرہ اور مکاشفہ۔ محاضرہ حاضر رہنے سے ہے، اور یہ اصطلاح تصوف میں حضور قلب کے مفہوم میں بولا جاتا ہے، اور مکاشفہ سے مراد ہے کہ کشف حقیقت، جس کے بعد مومن کو مشاہدہ نصیب ہوتا ہے۔ پس محاضرہ آیات کے شواہد میں ہوتا ہے اور مکاشفہ مشاہدات کے شواہد میں، اور محاضرہ کی علامت رویت میں ہمیشہ کا تفکر ہوتا ہے، اور مکاشفہ کی علامت عظمت صفات میں حیران رہنا اور افعال میں فکر کرنے والے اور حال میں متحیر کہنے والے میں فرق یہ ہے کہ ان دو میں سے ایک تو خلت کے مقام پر ہے اور دوسرا محبت کے قرین ہے۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آسمان کی کائنات پر نظر دوڑائی اور اس کے وجود میں غور و فکر کی تو ان کا دل وہاں عرفان توحید کے لیے مکمل طور پر حاضر تھا۔ آپ فعل کی رویت سے فاعل کے طالب ہوئے، یہاں تک کہ حضور قلب نے فعل کو بھی فاعل کی کمال صفت پر دلیل تصور کیا، اور آپ نے معرفت ذات خداوندی کے بعد فرمایا: انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، یعنی میں نے مکمل یکسوئی کے ساتھ آسمانوں اور زمین کے خالق کی طرف رجوع کیا اور میں مشرکوں میں سے ہرگز نہیں ہوں۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب عالم ملکوت کی سیر کے لیے لے گئے تو آپ نے تمام مخلوقات کی طرف سے آنکھیں بند کر لیں، بلکہ اپنے آپ کو بھی نہ دیکھا اور فاعل کے مکاشفہ میں محو و مشغول ہوئے۔ پس کشف شوق میں آپ کا عشق اتنا بڑھا اور بے قراری اتنی زیادہ ہوئی کہ آپ نے رویت کی طلب کی، اور وہ رویت محض چہرے کی رویت نہ تھی بلکہ قربت و وصل کی آرزو تھی، جو آخر قاب قوسین او ادنا، یعنی میں اور میرا پیغمبر برحق کمان کے دو سروں کی طرح مل بیٹھے یا اس سے بھی قریب تر۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معاملے میں حیرت ہستی اور مادیات میں تھی، ہستی اور مادیات میں تھی جو شرک ہے اور جس سے آپ بچ نکلے، لیکن مشاہدہ میں حضرت دفور نور اور کثرت تجلیات اور محویت ذات میں ہوتی ہے جو عین توحید ہے۔ اور حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مقولہ اسی معنی کو شامل ہے کہ اے متحیرین کے رہنما، تو آپ میری حیرت میں اضافہ فرما، کیونکہ مشاہدہ میں تحیر کی زیادتی درجہ و مرتبہ کی زیادتی ہوتی ہے۔ اور حکایات میں مشہور ہے کہ جب ابو سعید خراز رحمۃ اللہ علیہ ابراہیم سعد علوی رحمۃ اللہ علیہ کی معیت میں دریا کے کنارے گئے تو وہاں ایک کہن سالہ بزرگ کو مجاہدہ میں محو پایا۔ آپ نے اس سے دریافت کیا کہ خدا کا راستہ کن ذرائع سے طے ہوتا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ خدا کی طرف جانے والے راستے دو ہیں، ایک تو عوام کا راستہ ہے اور دوسرا خواص کا۔ آپ نے کہا کہ اس کی تفصیل بیان فرمائیے۔ بزرگ نے جواب دیا، عوام کا راستہ تو یہی ہے جس پر تو گامزن ہے، کیونکہ تو کسی علت و سبب کے باعث ہی کسی چیز کو قبول کرتا ہے اور کسی علت و سبب کے باعث ہی کسی چیز کو رد کرتا ہے۔ اور خواص کا راستہ یہ ہے کہ وہ نہ تو علت کو دیکھتے ہیں اور نہ معلول کو، بلکہ محاضرہ میں ان کی نگاہ ہمیشہ فاعل و خالق کی ذات پر ہوتی ہے۔ قبض اور بسط۔ قبض اور بسط ایک صوفی کی دو باطنی حالتیں ہیں۔ قبض کے معنی ہے تنگی اور ضیق پیدا ہونا، اور بسط کے معنی ہے وسعت و کشادگی۔ ان ہر دو حالات کا تعلق دل سے ہے۔ ان واردات کا نہ تو آنا کسب و کوشش سے ہے اور نہ جانا، بلکہ یہ سراسر من جانب اللہ ہوتی ہے۔ خداوند کریم نے فرمایا واللہ یقبض و یبسط، یعنی اللہ ہی تنگی یا کشادگی پیدا کرنے والا ہے۔ پس قبض مراد ہے دلوں کی قبض سے حجاب کی حالت میں، اور بسط مراد ہے دلوں کی بسط سے کشف کی حالت میں۔
اور یہ دونوں واردات بندے کے لیے خدا کی طرف سے بے تکلف نازل ہوتی ہیں، انسان کو ان کے وقوع میں دخل نہیں۔ مشائخ طریقت فرماتے ہیں کہ بسط میں سرور ہے اور قبض میں تکلیف و اذیت، اور عارفوں کا سرور وصل میں ما سوا معرفت کے اور کچھ نہ ہوگا، اور فصل میں تکلیف اور درد و کرب ہجر کے سوا کچھ نہیں۔ پس وصل کے محل میں قرار پذیر ہونا فراق کے محل میں قرار پذیر ہونے سے بہتر ہے، اور میرے شیخ فرمایا کرتے تھے کہ قبض اور بسط معنی اور مقصد و اثر کے لحاظ سے ایک ہی چیز ہیں، کیونکہ یہ دونوں کیفیات حق تعالی کی طرف سے بندے کے دل پر وارد ہوتی ہیں، اور نتیجہ و حاصل کے لحاظ سے قبض کا بھی یہی مقصد ہوا کرتا ہے کہ طالب حق کے سینہ و دل میں مزید بسط و کشادگی پیدا کی جائے اور اس کے روحانی کیف و سرور میں پہلے سے بہت اضافہ ہو۔ یعنی قبض بھی بذات خود عین بسط ہے، بلکہ بہتر قسم کی بسط۔ اور حضرت بایزید رحمۃ اللہ علیہ نے جو کچھ فرمایا وہ بھی اس قبیل سے ہے۔ وہ فرماتے ہیں دل کی قبض نفس کی بسط میں ہے، اور نفس کی بسط دل کی قبض میں ہے، پس مقبوض نفس خلل سے محفوظ ہوگا، اور قبض حق تعالی کی نصرت و حمایت کی علامت ہوگی، جس سے وہ اپنی ذات کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور بندہ میں مشاہدہ کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ آثار میں مشہور ہے کہ جب تک یحییٰ علیہ السلام زندہ رہے روتے رہے، اور جب عیسیٰ علیہ السلام زندہ رہے ہنستے رہے، کیونکہ یحییٰ علیہ السلام انقباضی حالت میں تھے اور عیسیٰ علیہ السلام انبساطی حالت میں تھے۔ جب وہ ایک دوسرے سے ملاقی ہوئے تو یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے عیسیٰ، کیا تو خدا کے قہر و غضب سے بالکل بے خوف ہو چکا ہے کہ ہر وقت ہنستا رہتا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، اے یحییٰ، کیا تو خدا کے لطف و کرم سے بالکل نا امید ہو چکا ہے کہ ہر وقت روتا رہتا ہے؟ پس نہ تیرا رونا خدا کے ازلی حکم کو بدل سکتا ہے اور نہ میرا ہنسنا، لہذا خوش رہ اور راضی برضائے حق رہ کہ بندے کی سعادت اسی میں ہے۔ انس اور ہیبت بھی خدا کے راستہ طے کرنے والوں کی دو حالتیں ہیں۔ جب اللہ تعالی جلال کے مشاہدہ سے بندے کے دل پر تجلی کرتا ہے تو اس کے نصیب میں ہیبت ہوتی ہے، اور جب بندے کے دل پر شہود جمالی سے تجلی فرماتا ہے تو اس کے نصیب میں انس ہوتا ہے، یہاں تک کہ اہل انس اس کے جمال سے مسرور و مطمئن ہوتے ہیں، اور اہل ہیبت اس کے جلال سے درد و اضطراب میں ہوتے ہیں۔ پس فرق ظاہر ہوا اس دل میں جو خدا کی آتش جلال میں جلنے والا ہے، اور اس دل میں جو اس کے نور جمال سے روشن ہو۔ پس مشائخ کے گروہ نے کہا ہے کہ وہ ہیبت عارفوں کا درجہ ہے اور انس مریدوں کا، اور پھر ہیبت مشاہدہ غلبہ و عظمت سے ہوگی، اور غلبہ و عظمت خدا کی صفت ہے، اور بہت فرق ہے اس بندے میں جس کا کام بوجہ پرتوئے جمال خود بخود ہو، اور اس بندے میں جو برق جلال سے فنا ہو اور اپنی فنا سے خدا کی ذات کے ساتھ باقی ہو جائے۔ اور پھر ایک گروہ نے کہا ہے کہ ہیبت فراق اور عقوبت کا قرینہ ہے، ہیبت فراق اور عقوبت کا قرینہ ہے، اور انس رحمت و وصل کا نتیجہ ہے، یہاں تک کہ سچے دوست ہیبت کے تاثرات سے محفوظ رہتے ہیں اور انس سے قریب تر ہوتے ہیں، کیونکہ انس محبت اور محبت وصل کی مقتضی ہے۔
میرے شیخ فرماتے ہیں کہ میں شخص پر تعجب کرتا ہوں جو کہتا ہے کہ حق تعالی سے بندے کا انس ممکن نہیں کیونکہ وہ غیر جنس ہے، حالانکہ قرآن مجید میں ایسی متعدد آیات موجود ہیں جن سے خدا کے ساتھ بندے کی محبت اور بندے کے ساتھ خدا کی محبت صریحاً ثابت ہے، اور خالق و مخلوق میں انس کا رشتہ ازل سے موجود ہے۔ آدمی کی صفت یہی ہے کہ وہ اپنے منعم و محسن کے ساتھ انس پکڑے، نہ کہ اس سے وحشت زدہ اور بعید ہو۔ پس بندوں کے مسلک و مشرب پر نظر رکھتے ہوئے جو لوگ اہل فنا ہوتے ہیں وہ ہیبت کو مقدم کہتے ہیں، اور جو لوگ اہل بقا ہیں وہ انس کو فضیلت دیتے ہیں، اور اس سے پیشتر فنا اور بقا کے باب میں نے اس کو مفصل طور پر بیان کیا ہے۔ قہر اور لطف بھی طبع صوفیہ کی دو اہم صفات ہیں، اور انہیں خدا ہی کی صفات کا ایک پرتو سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اسماء الہی میں سے قہار اور لطیف بھی ہیں۔ کہتے ہیں کہ بغداد میں دو درویش تھے اور بہت روب و دبدبہ والے تھے، ایک صاحب قہر تھا اور ایک صاحب لطف، اور ہمیشہ ان کی ایک دوسرے سے نوک جھونک رہتی تھی، اور ہر ایک اپنے معاملے کو دوسرے کے معاملے سے افضل قرار دیتا تھا۔ ایک کہتا تھا کہ بندے کے لیے حق تعالی کی طرف سے لطف اشرف و افضل ہے، کیونکہ وہ فرماتا ہے اللہ لطیف بعبادہ، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر لطف و کرم فرمانے والا ہے۔ دوسرا کہتا تھا کہ قہر حق تعالیٰ کی طرف سے بندے پر سبب اشیاء سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے، کیونکہ اس نے فرمایا وَهُوَ الْقَاهِرُ فوق عبادی، یعنی خدا اپنے بندوں پر قہر و غلبہ رکھنے والا ہے۔ اس موضوع پر ان کے درمیان بہت بحث مباحثہ رہتا، حتیٰ کہ صاحب لطف نے مکہ معظمہ جانے کا قصد کیا۔ راستے میں ایک جنگل کے اندر جاگزیں ہوا اور کئی سال تک وہاں مجاہدہ کرتا رہا۔ ایک روز ایک آدمی مکہ معظمہ سے بغداد کو جاتا ہوا وہاں سے گزرا۔ اس کو آپ نے فرمایا اے بھائی، جب تو عراق پہنچے تو میرے اس دوست کو جو محلہ قرخ میں رہتا ہے یہ پیغام دینا کہ اگر تو ایک ویران اور بامشقت جنگل میں اپنے وطن سے بڑھ کر عجائبات دیکھنا چاہتا ہے تو میرے پاس آ، کیونکہ یہ جنگل میرے حق میں قرخ بغداد ہو رہا ہے۔ اس مسافر نے جب پیغام پہنچایا تو صاحب قہر بولا جب تو واپس جائے تو اس کو کہہ دینا کہ اس میں کوئی کرامت اور شرف نہیں کہ جنگل کو تیرے حق میں قرخ بغداد کی مانند کر دیا گیا ہے، بلکہ شرف و بزرگی اس میں تھی کہ تو بغداد کے محلہ قرخ کو ایک مہیب اور بامشقت جنگل کر دکھاتا اور تجھے وہاں جانے کی ضرورت ہی نہ رہتی۔ میرے شیخ فرماتے ہیں کہ ایک سال اولیاء اللہ کا اجتماع ایک جنگل میں ہوا اور میرے پیر حسرمی رحمۃ اللہ علیہ مجھے اس جنگل میں لے گئے۔ ایک گروہ کو میں نے تخت پر آتے دیکھا اور ایک گروہ ہوا میں پرواز کرتا ہوا آ رہا تھا۔ اسی طرح مختلف گروہ مافوق العادت اہتمام سے چلے آ رہے تھے۔ حضرت حسرمی نے کسی کی طرف التفات نہ فرمایا، یہاں تک کہ میں نے ایک جوان دیکھا جس کی جوتیاں سفر کرتے کرتے ٹوٹی ہوئی تھیں، عصا بھی ٹوٹا ہوا تھا، وہ ننگے سر تھا اور بدن بہت کمزور و نحیف ہو رہا تھا۔ جب وہ سامنے آیا تو حضرت حسرمی رحمۃ اللہ علیہ نے چھلانگ ماری اور دوڑ کر اس کے استقبال کو گئے، پھر اس سے معانقہ کر کے اسے ایک بلند درجے پر بٹھایا۔ میں اس واقعہ سے بہت متعجب ہوا اور بعد مجلس میں نے شیخ سے اس جوان کی حقیقت پوچھی۔
آپ نے فرمایا کہ وہ خدا کے ولیوں میں سے ایک برگزیدہ ولی ہے اور وہ ولایت کے تابع نہیں بلکہ ولایت اس کے تابع ہے، لہٰذا وہ کرامات کی طرف بالکل توجہ نہیں کرتا، اور حاصل کلام یہ ہے کہ بندے کے تمام اعمال یا خدا کی صفت قہر سے ظہور پذیر ہوں گے یا صفت لطف و کرم سے۔ یہ ضروری نہیں کہ جو کچھ ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں خدا کا ارادہ بھی اسی کے تابع ہو۔ میں نے یہ مسئلہ سمجھا اور حق تعالی نے مجھے نفس کی آفات سے محفوظ رکھا۔ اگر خدا مجھے قہر میں رکھے تو میں لطف کی خواہش نہیں کرتا، اور اگر لطف میں رکھے تو مجھے قہر کی خواہش نہ ہوگی، کیونکہ بندہ مختار نہیں بلکہ تنظیم کائنات کے تمام اختیارات اللہ تعالی کے ہاتھ میں ہیں۔ نفی اور اثبات۔ اس طریقت کے مشائخ آدمیت کی صفات و خواہشات کے محو کرنے کو نفی اور تائید و رضائے حق ثابت کرنے کو اثبات کہتے ہیں، اور نفی سے بشریت کی نفی چاہتے ہیں اور اثبات سے غلبہ حق ثابت کرنا چاہتے ہیں، اور اس معنی میں باب فقر و صفوت اور باب فنا و بقا میں کلام گزر چکا ہے۔ نیز کہتے ہیں کہ بشریت کی نفی سے مقصد خدا کا اختیار ثابت کرنا ہے، اور اسی قبیل سے ہے وہ موفق نے فرمایا ہے اختیار خدا کا اپنے بندے پر کامل ہے، وہ جو کچھ وہ اپنے بندے کے لیے اختیار فرمائے وہ بہتر ہے۔ اس سے بندہ اپنے نفس کے لیے خود اختیار کرے، کیونکہ بندہ اپنے پروردگار اور اس کے احکام و مشیت کے متعلق جہل کے ساتھ ہے، اور پروردگار اپنے بندے کے ساتھ اپنے غیر ناقص علم کے ساتھ ہے۔ میں نے حکایت میں پایا ہے کہ ایک درویش دریا میں غرق ہو رہا تھا۔ کسی راہگور نے کہا، اے بھائی، اگر تو چاہے تو میں تجھے بچانے کی کوشش کروں۔ درویش نے کہا کہ نہیں، تو کوشش نہ کرنا۔ اس نے کہا، کیا تو غرق ہونا چاہتا ہے؟ درویش نے کہا نہیں۔ اس نے کہا، بہت تعجب کی بات ہے کہ نہ تو نجات کو اختیار کرنا چاہتا ہے اور نہ ہلاکت کو۔ درویش نے کہا، میری ذاتی خواہش کچھ معنی نہیں رکھتی، بلکہ جو کچھ حق تعالی میرے لیے پسند فرمائے اسی سے متفق ہوں، اور وہی کچھ ظہور میں آئے گا۔ اور مشائخ نے فرمایا ہے کہ مسلک طریقت میں کم ترین درجہ اپنے اختیار کی نفی ہے، کیونکہ بندے کا اختیار عارضی ہے جس کی نفی جائز ہو سکتی ہے، لیکن اللہ تعالی کا اختیار ازلی و ابدی ہے جس کی نفی ناممکن ہے، اور بندے کی سعادت اس میں ہے کہ اپنے عارضی اختیار کو حق تعالی کے ازلی اختیار کے لیے پامال کر دے، کہ یہ بھی عقیدہ توحید کا ایک اہم تقاضا ہے۔ جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر انبساطی حالت میں تشریف لے گئے تو حق تعالی سے خواہش ظاہر کی کہ یا اللہ مجھے اپنا دیدار عطا فرما، اور اس طرح اپنے اختیار آرزو کو دخل دیا۔ اللہ تعالی نے فرمایا، تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکے گا۔ یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، پروردگار، دیدار تیرے دوست کا ایک حق ہے اور میں مستحق ہوں، پھر مجھے دیدار سے محروم کیوں رکھا جا رہا ہے؟ حق تعالی نے فرمایا، اے موسیٰ، دیدار تو حق ہے، لیکن عشق و محبت اور دوستی میں بندے کا اختیار باطل ہے۔ اور اس معنی میں کلام بہت ہے، لیکن میری مراد اختصار سے کام لینا ہے تاکہ تو جان لے کہ نفی اور اثبات سے اس طائفہ کا مقصود کیا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ مستعمرہ اور محادثہ راہ خداوندی کے کاملین اور محققین کے دو باطنی حالات ہیں۔
مسامرہ یہ ہے کہ وہ ایک حدیث ستر و راز کی بات ہے جسے مخفی رکھا جاتا ہے اور اس کے لیے خاموشی لازمی ہے، اور اس کے ظاہری معنی یہ ہیں کہ مسامرہ رات کے وقت میں بندے کے لیے ایک وقت ہوتا ہے جس میں وہ خدا کے ساتھ مشغول و منہمک ہوتا ہے، اور محادثہ دن کے وقتوں میں ایک وقت ہوتا ہے جس میں بندہ حق تعالی کے ساتھ ظاہری و باطنی سوال و جواب کرتا ہے، اور اسی وجہ سے رات کی عبادت و مناجات کو مسامرہ کہتے ہیں اور دن کی دعاؤں کو محادثہ کہا جاتا ہے۔ پس دن کا حال مبنی بر کشف ہے اور رات کا حال مبنی بر ستر ہے، اور دوستی میں مسامرہ کی حالت محادثہ سے زیادہ کامل ہوتی ہے، اور مسامرہ کا انتہائی عروج حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی و باطنی کوائف ہیں۔ جب حق تعالی کی مرضی ہوئی اس نے جبرائیل علیہ السلام کو براق کے ساتھ آپ کے پاس بھیجا، حتیٰ کہ آپ کو ایک ہی رات میں مکہ معظمہ سے قاب قوسین تک پہنچایا۔ خدا سے راز کی باتیں کیں تو آپ کی زبان جلوہ ذات سے گنگ ہو گئی، کیونکہ جلال خداوندی کا مکاشفہ ہوا اور آپ کا علم فہم و ادراک کی حدود بھی پھاند گیا۔ آپ نے بے ساختہ فرمایا لا احصی ثناء علیک، یعنی اے خدا تیری حمد و ثنا کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ اور محادثہ کا تعلق موسیٰ علیہ السلام کے حال کے ساتھ ہے کہ جب آپ کی مرضی ہوئی کہ حق تعالی سے گفتگو کا ایک وقت ملے تو 40 روز کے انتظار اور وعدہ گزرنے کے بعد کوہ طور پر دن کے وقت تشریف لائے اور خداوند تعالی کا کلام سنا اور رویت کی درخواست کی۔ آپ کے اصرار پر تجلیات گریں تو آپ نے ہوش و حواس کھوئے۔ جب ہوش آیا تو عرض کی تبت الیک، یعنی پروردگار میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں، یعنی اپنے اصرار سے توبہ کرتا ہوں۔ پس رات تو عاشقوں اور دوستوں کی خلوت کا وقت ہے اور دن خلق خدا کی خدمت کرنے کا وقت ہے، اور جب اپنی مقررہ حد سے آگے بڑھ جاتا ہے تو اس کو ڈانٹ دیتے ہیں، اور دوست کو اپنے دوست کی رضا کا لحاظ رکھنا ہی پڑتا ہے، کیونکہ جو کچھ دوست کرتا ہے وہ اپنے دوست کی بہتری کے لیے کرتا ہے اور اسے ضرر پہنچانا مقصود نہیں ہوتا۔ علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین، یہ یقین کے 3 درجات ہیں اور ان میں کی ہر اصطلاح کسی نہ کسی آیت قرآنی سے ماخوذ ہے۔ علم الیقین کے معنی ہیں کسی چیز یا ہستی کے وجود کے متعلق یقین کے ساتھ علم ہونا کہ وہ موجود ہے۔ عین الیقین کے معنی ہے اس چیز یا ہستی کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ بھی کر لینا۔ پھر حق الیقین اس اطمینان کا نام ہے جو اس چیز یا ہستی کا عینی مشاہدہ کر لینے کے بعد حاصل ہوتا ہے۔ مثلا ہر مسلمان کو از روئے قرآن و حدیث بہشت اور اس کی نعمتوں پر بن دیکھے بھی یقین کامل ہے، لیکن جب ہم بہشت کا مشاہدہ اپنی آنکھوں سے کر لیں گے تو ہمیں عین الیقین کا رتبہ حاصل ہوگا، اور اس مشاہدہ سے ہمارے علم الیقین کو جو تصدیق و تقویت حاصل ہوگی وہ حق الیقین ہے۔ اس قیاس پر اللہ تعالی کی ہستی اور اس کے دیدار کا معاملہ ہے، کیونکہ اگر ہر مومن کا علم خدا کی ذات و صفات کے متعلق صحیح اور محکم ہوگا تو قیامت کے روز وہ اس کے دیدار سے بھی مشرف ہوگا۔ اگر مخلوقات کا علم اس وقت رویت باری تعالی کے متعلق مستند اور توانا ہوگا تو روز فردہ ان کی رویت باری تعالی بھی صحیح ہوگی۔ پس علم الیقین آخر کار مثل عین الیقین کے ہو جاتا ہے، اور حق الیقین عین الیقین کا ثمرہ ہوتا ہے، اور حق الیقین بہشت میں کشف رویت یعنی دیدار الہی بھی ہے۔
پس علم الیقین بالعموم علماء کا درجہ ہے، کیونکہ وہ احکام و امور پر استقامت فرماتے ہیں، اور عین الیقین عارفوں کا مقام ہے، کیونکہ وہ مشاہدہ ذات اور تحمل تجلیات کی استعداد رکھتے ہیں، اور حق الیقین اولیاء اللہ کی محویت تامہ ہے، کیونکہ وہ عشق ذات میں دنیا سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ پس علم الیقین مجاہدے سے حاصل ہوتا ہے، عین الیقین موانست کے ساتھ، اور حق الیقین مشاہدہ کے ساتھ۔ ان میں سے ایک عام ہے، دوسرا خاص ہے، اور تیسرا خاص الخاص ہے۔ خدا جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ علم اور معرفت، علماء حقیقت نے تو علم اور معرفت میں کوئی فرق نہیں نکالا اور دونوں کو ایک ہی کہتے ہیں، کیونکہ تحصیل معرفت بھی علم کے بغیر ناممکن ہے۔ ہاں، اتنی بات تو انہوں نے ضرور فرمائی کہ کسی عالم کو عالم ہی کہنا چاہیے، عارف نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ دونوں میں معنوی اور باطنی طور پر بہت فرق ہے۔ اور اس طریقت کے مشائخ فرماتے ہیں کہ علم تو حال اور معاملت سے ملا ہوا ہے، نیز عالم جو کچھ اپنے حال سے بیان کرتا ہے اس کو معرفت کہتے ہیں، اور بالخصوص معرفت کے عالم و محرم کو عارف کہتے ہیں، اور ہر اس علم کو جو معنی اور معاملات سے خالی ہو علم کہتے ہیں، اور اس کے عالم کو عالم کہتے ہیں۔ لیکن جو شخص کسی چیز کے معنی اور اس کی حقیقت سے واقف و باخبر ہو اس کو عارف کہتے ہیں، اور جو کوئی محض عبارت ہی کے یاد کرنے میں مشغول رہے اور اس کے معنی کو یاد نہ کرے اسے عالم کہتے ہیں۔ اور اسی وجہ سے اہل اللہ لوگ عارف کے درجے کو محض عالم سے بہت بلند یقین کرتے ہیں، لیکن عارف کے لیے بھی شریعت کا مستند عالم ہونا لازمی ہے تاکہ وہ توحید و شرک اور سنت و بدعت میں امتیاز نہ کر سکے۔ اور باب کشف الحجاب المعرفت میں اس موضوع پر بہت گفتگو کی گئی ہے، لہذا اس جگہ اسی قدر کافی ہے۔ شریعت اور حقیقت اہل طریقت کے لیے دو اصطلاحات ہیں، ایک تو عمل اور حال کی صحت کو ظاہر کرتی ہے اور دوسری باطن کے احوال کی صحت و اقامت کو۔ شریعت اور حقیقت کے قائل اور متبع دو الگ الگ گروہ ہیں، اور ان معنی میں دونوں غلط راہ پر ہیں۔ اس لیے تکمیل سیرت اور تحصیل معرفت کے لیے شریعت اور حقیقت لازم و ملزوم ہیں، اور ایک مومن میں ہر دو کا اجتماع لازمی ہے۔ ایک تو علماء ظاہری ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ شریعت خود حقیقت ہے، نیز ملحدوں کا ایک گروہ ایک کے قیام کے بغیر دوسری چیز کو جائز و روا رکھتا ہے، اور کہتے ہیں کہ جب حقیقت کا حال منکشف ہوا تب شریعت اٹھ گئی، اور یہ کلام مشبہ، قرامتہ اور موسوسان وغیرہ کا ہے۔ حالانکہ حقیقت کتنی ہی قوت سے منکشف کیوں نہ ہو، شریعت کسی بھی حال میں کسی شخص سے خواہ و بنی ہی کیوں نہ ہو، خواہ و نبی ہی کیوں نہ ہو، ساقط نہیں ہو سکتی، اور اس کی تعمیل فرض ہے۔ پس حقیقت سے مراد معنوی اور باطنی صفات کی تکمیل اور تزکیہ قلب جو تصوف کا بنیادی منشا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے دنیا کے فنا ہونے تک اس کا حکم متساوی ہے، اور اخلاص نجات کے لیے ہمیشہ لازمی رہے گا، اور اخلاص بھی حسن نیت کے بغیر ناممکن ہے، اور یہی حقیقت ہے۔ پس شریعت بندے کے اعمال و افعال ہوتے ہیں، اور حقیقت خداوند کریم کی نگہداشت، توفیق و رہنمائی اور عفت و حفاظت ہوتی ہے۔ لہذا وجود حقیقت کا قیام شریعت کے بغیر محال ہوگا، اور اسی طرح شریعت کا قیام حقیقت کے روحانی و اخلاقی آداب بجا لانے کے بغیر محال ہوگا۔ اور اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص روح کے ساتھ زندہ ہو، لیکن جب روح اس کے بدن سے جدا ہو جاتی ہے تو وہ بے جان بلکہ مردہ ہو جاتا ہے۔
اور جس طرح جسم اور روح کی تمام قدر و قیمت ایک دوسرے کے وصل و اتحاد سے ہے، اسی طرح شریعت بلا حقیقت ریا ہوتی ہے، اور حقیقت بلا شریعت نفاق و گمراہی ہوتی ہے۔ اور خداوند کریم نے فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، یعنی جو لوگ ہماری جانب راہ راست پانے کی جد و جہد کرتے ہیں ہم خود ان کو اپنا صحیح راستہ دکھاتے ہیں۔ پس شریعت ایک مجاہدہ ہوگی اور ہدایت اس کی حقیقت جو بالفاظ دیگر خدا کی باطنی رہنمائی ہے، ایک تو بندے پر احکام ظاہری کے لحاظ سے لازم ہے اور دوسری باطنی احوال میں بندے کے لیے خدا کی حفاظت و تائید ہے۔ پس شریعت ایک کسبی چیز ہے، یعنی جو کوشش اور جد و جہد سے حاصل ہو، اور حقیقت سراسر وہبی ہے، یعنی جو فطری طور پر خالصتاً اللہ تعالی کی عطا کردہ ہو۔ اور یہ حدیں وہ ہیں جن کے بیان کے لیے استعارہ قبول کرنا پڑتا ہے، اور ان کے احکام کی تفصیل و شرح بہت ہے۔ تاہم میں مختصر طور پر شریعت اور حقیقت سے متعلقہ اصطلاحات اور ان کے معانی بیان کرتا ہوں تاکہ تو ان معنوی حقائق و معارف سے بھی آگاہ ہو جائے۔ الحق اہل باطن کی مراد اس لفظ سے خداوند تعالی ہے، کیونکہ وہ اول و آخر اور ظاہر و باطن سراپا حق ہی حق ہے، اور اس کی ذات و صفات میں باطل کو ذرہ برابر دخل نہیں، نیز حق خدا کے ناموں میں سے ایک نام بھی ہے۔ الحقیقت اللہ تعالی سے بندے کا واصل اور مربوط ہو جانے کا جو عرفانی محل ہے اسے حقیقت سے موسوم کیا جاتا ہے۔ المضرات اللہ تعالی کے احکام کی نافرمانی سے انسان کے قلب و روح پر جو خبیث و ناپاک تاثرات وارد ہوتے ہیں انہیں مضرات کہا جاتا ہے۔ الوطنات ذکر و عبادت کی موازلت سے ایک مسلمان کے دل میں جو اسرار الہی متوطن اور منکشف ہوتے ہیں وہ وطنات کہلاتے ہیں۔ العلائق وہ اسباب و تعلقات دنیاوی جو اللہ تعالی کے احکام کی تعمیل میں یا اس سے واصل و قریب تر ہونے میں حارج و مانع ہوں۔ الوسائط وہ مبارک اور صحت مند اسباب و ذرائع جن سے ایک طالب ذات حق اپنی مراد کو پہنچتا ہے۔ الزوائد ذکر و عبادت سے دل میں نور و سرور کی زیادتی کا ہونا۔ الفوائد زندگی کے ضروری بھیدوں کو سمجھنا اور مقصد تخلیق انسان تک رسائی حاصل کر کے اسے پابندی کے ساتھ عمل میں لانا۔ الملجا یعنی دل کا رجوع ہمیشہ ذات حق کی طرف رکھنا اور اس کی مخفی قوتوں پر پورا بھروسہ رکھنا۔ النجا یعنی کسی آفت کے محل سے دل کا رہائی پانا، اور یہ فائدہ ذکر و درود کی کثرت سے حاصل ہوتا ہے۔ الکلیت یعنی تمام اجزائے کائنات حتیٰ کہ اپنی ذات سے بھی توجہ ہٹا کر ایک ہی ہستی کل یعنی اللہ تعالی کی ذات میں مکمل محویت و استغراق حاصل ہونا۔ اللوائح یعنی جملہ قسم کی شرکیات کی نفی کرتے ہوئے توحید خالص کا اثبات پیدا کرنا۔ اللوامع یعنی دل کا نور سے معمور ہو جانا مع اس کے باطنی اور روحانی فوائد کے۔ الطوالح یعنی دل پر معرفت کے نوروں کا طلوع ہونا اور شکوک و شبہات کی تاریکیوں کا زائل ہونا۔ الطوارق یعنی دل پر ان باطنی اور سرمدی واردات کا نازل اور روشن و منکشف ہونا جو بالخصوص رات کی حمد و مناجات کے دوران میں حاصل ہوتی ہیں۔ السر یعنی ذات خداوندی سے وصل اور ربط پیدا کرنے کے بعد جو اسرار منکشف ہوتے ہیں انہیں پوشیدہ رکھنا۔
النجوى غیب سے حادثات زمانہ کی اطلاع پا کر زمانے کی آفتوں کو چھپانا اور ان کا سد باب کرنا۔ الاشارہ یعنی باطنی اور روحانی طور پر ذات خداوندی کی طرف سے مومن کو حفظ ایمان و اعتقاد اور ارتقاء قوت روحانی کے لیے جو مخفی تجاویز دی جاتی ہیں انہیں اشارہ کہا جائے گا۔ الآیا یعنی کسی عبارت یا اشارات کے بغیر کسی ولی اللہ یا صوفی کو براہ راست خدا تعالی کی طرف سے خطاب ہونا۔ الاشراق یعنی مومن کے قلب و روح پر انوار الہی کا بالافراد نزول۔ الوارد یعنی دل میں معانی کا نزول و حلول، یعنی بالخصوص معانی آیات قرآن۔ الانتباہ خدا تعالی کی طرف سے بندے کو تنبیہ ہونا اور دل سے غفلت و معصیت کا زائل ہونا۔ الاشتباہ یعنی حق اور باطل کے درمیان امتیاز کرنے یا خیر و شر کو کما حقوق پہچاننے میں جو شکوک و شبہات اور مشکلات پیش آئیں۔ القرار حال کی حقیقت سے ترددات اور اضطراب باطن کا رفع ہونا اور دل کا مطمئن ہو جانا۔ الانزجہ یعنی وجد کی حالت میں دل کا حرکت کرنا اور ایک عارف کے لیے دور مستی اور عالم بے خودی۔ العالم یعنی خداوند تعالی کی مخلوق سے مراد ہے۔ العالم خداوند تعالی کی مخلوق سے مراد ہے۔ القدیم جو سابق اور ہمیشہ ہو اور وہ جس کی ہستی کائنات کی تمام ہستیوں سے پہلے ہو اور غیر فانی ہو، یعنی مراد خداوند تعالی۔ الحادث یعنی وجود میں متاخر، یعنی جو بعد میں پیدا ہوا ہو اور فنا و زوال سے اثر پذیر ہو، اور مراد مخلوق کائنات القدیم اور الحادث ہر حیثیت سے ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ الازل وہ جس کی کوئی ابتدا نہیں، الابد وہ جس کی کوئی انتہا نہیں، الذات کسی چیز کی ہستی اور حقیقت اصطلاح تصوف میں حق تعالی کے لیے مستعمل ہے۔ الصفت وہ قائم بالذات حقیقت جو کوئی تغیر قبول نہ کرے، یعنی صفات الہی کے لیے مستعمل ہے۔ الاسم مسمی یعنی مسمی غیر جو اس کا بیان کرنے والا ہو۔ التسمیہ مسمی کا غیر۔ النفی جو منفی کے عدم کا تقاضا کرے، عارفانہ معنی میں شرک اور فسق و فجور سے انکار، غیر اللہ کی نفی۔ الاسبات جو مثبت کے وجود کو چاہے، عارفانہ معنی ہے توحید اور تقوی کا دل و جان سے اقرار۔ السیان ایک کا وجود دوسرے وجود کے ساتھ روا ہو۔ الزدان یعنی ایک حال میں ایک شے کا وجود دوسری کے باقی ہونے میں جائز و روا نہ ہونا۔ الغیران یہ کہ ہر ایک کا وجود دوسرے کے بغیر جائز و روا ہو۔ الجواہر چیز کا اصل جو بذات ہی قائم و محکم ہو۔ الجسم پراگندہ اور منتشر جزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ العرض جو جوہر کے ساتھ قائم ہو۔ السوال حقیقت و صداقت کا طلب کرنا۔ الجواب مضمون سوال اور مفہوم سوال کو پیش نظر رکھتے ہوئے سائل کو حقیقت اور صداقت سے باخبر کرنا۔ الحسن جو امر ربی کے عین مطابق ہو، مستحسن، صالح اور خوشگوار ہو۔ القبح الحسن کی ضد وہ جو امر ربی کے مخالف ہو، مکروہ، غیر صالح اور ناخوشگوار۔ الصفا یعنی امر کا ترک کرنا، شریعت سے بغاوت و انحراف اختیار کرنا۔ الظلم کسی چیز کا ایسی جگہ رکھنا جو اس کے لائق نہ ہو۔
العدل کسی چیز کا اس کے صحیح موقع و محل پر رکھنا، الملک وہ ہستی جس کے اوامر اور افعال پر اعتراض نہیں کر سکتے، صحیح معنوں میں ہستی باری تعالی، الخاطر دل میں حق تعالی کی جانب سے پوشیدہ اور مبہم معانی کا نزول و ورود ہونا، الواقع وہ امر جو دل پر وار ہو اور جس کے دفع کرنے کی طالب میں طاقت نہ ہو، الاختیار خیر اور شر میں خدا کے اختیار کو اپنے اختیار پر ترجیح دینا، التحلی یعنی فرد واحد ہوتے ہوئے بھی اپنے آپ کو باطناً اور عملاً ایک گروہ و جماعت کی مانند بنانا، بناوٹ سے نہیں بلکہ حقیقت سے، روحانی اور مانوی قوتوں کے ذریعے سے، التجلی عرفان خداوندی کے انوار جہاں افروز کا ظہور اور قلب مومن پر ان کا اثر، التخلی ایسے مشاغل سے روگدانی اختیار کرنا جو بندے کو خدا تعالی سے دور اور غافل کرتے ہوں، الشرود یعنی آفتوں اور حجابوں سے محفوظ رہنے کے لیے اعانت خداوندی کی طلب اور اس طلب کی بے قراری، القصد یعنی اپنے مقصود و مطلوب کی حقیقت طلب کرنے پر اصرار، الاستقاء یعنی خطرات اور آفات کے دور ہونے سے مہذب بننا اور قلب و ذہن کی تادیب کرنا، الاصطفاء یعنی وہ کیفیت جب حق تعالی بندے کے دل کو اپنی معرفت کے لیے فارغ و مخصوص کرے، الاصطلاح یعنی مشیت الہی کا غلبہ ہے جو لطف امتحان کے دوران انسان کے ذاتی ارادے کی نفی میں بندے کو اپنا مقہور بنا لیتا ہے، الرین دل پر کفر اور گمراہی کا وہ پردہ جو ایمان محکم کے سوا اور کسی چیز سے نہیں اٹھ سکتا، الغین دل کا وہ پردہ جو غلیظ اور خفی ہوتا ہے اور استغفار سے دور ہو جاتا ہے، التلبیس کسی چیز کو اس کی اصل اور حقیقت کے خلاف ظاہر کرنا، مکر و فریب خصوصاً معانی قرآن میں تحریف، الشرب طاعت کی شیرینی، کرامت کی لذت اور الفت کی راحت کا نام گروہ صوفیہ نے شرب رکھا ہے، الذوق ذوق شرب ہی کی طرح ہے لیکن اس میں مانن زیادہ قوت و وسعت ہے، شرب صرف راحتوں کے لیے ہے اور ذوق رنج و راحت دونوں پر مشتمل ہے، حسب آیت شریفہ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ یعنی مومن وہی کچھ چاہتے اور پسند کرتے ہیں جو کچھ اللہ چاہے اور پسند کرے۔ صوفیاء کرام شرب اور ذوق کی تمام ممکن لذات کا اصل منبع تسلیم و رضا کو سمجھتے ہیں اور کسی حالت میں بھی اس کی خلاف ورزی گوارا نہیں کرتے۔